معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں کے اندر ایک فیصلہ جو شاید ہمارے مستقبل کے لیے بڑا اہم ہے، اور وہ فیصلہ نہایت قابل تحسین ہے، اور وہ فیصلہ آپ نے سوشل میڈیا اور اخباروں پہ اور میڈیا کے اوپر سن لیا ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ میڈیا اس طرح کے فیصلوں کے اوپر تو وویلا اور شور مچاتا ہے، لیکن دین کی بات کے اوپر نہ کوئی کوریج کرتا ہے، نہ کوئی پرموٹ کرتا ہے۔ ڈریس کوڈ کا فیصلہ حکومت نے کیا بالآخر تنگ آ کے کہ ایک ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، ٹیچر سکول میں آئیں تو کم از کم چست اور تنگ اور جینز کا لباس نہ ہو۔ بتائیے یہ کتنا عمدہ فیصلہ ہے، یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے، لیکن وہی لبرل مافیا اور سیکولر مافیا اور محبتی مافیا وہ شاید برہنگی کو اور یانیت کو اور فحاشی کو بھی ہر کام کے ساتھ نتھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوں، وہاں پہ بھی ڈریس کوڈ ہوتا ہے۔ فوج میں چلے جائیں وہاں پہ بھی یونیفارم ہوتے ہیں۔ مادر پیدر آزادی اور غیر تنظیمی رویہ اور غیر نظم و نسق کے بغیر چلنا، یہ بھی جہالت کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک ڈریس کوڈ آیا ہے، اس کو موضوع بحث بنا لیا۔ خان صاحب کے جو فیصلے شریعت کے مطابق ہے ہمیشہ ان کی تائید کی ہے، اور اس فیصلے کی بھی تائید کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں قرآن پاک کی ناظرہ کا آپ کے سامنے فیصلہ آیا، چودھری پرویز الہی کا۔ کتنا عظیم فیصلہ ہے، ناظرہ قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ سب فیصلے قابل تحسین ہیں، لیکن ان فیصلوں کے اوپر میڈیا کا جو کردار ہے وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میڈیا کا کردار ایک تو آپ نے دیکھ لیا، اس کے خلاف کس کس قسم کی پوسٹیں اور پروگرام شروع کا، یہ ہے ایشو پروگرام کرنے والا۔ آپ یہ دیکھیں میڈیا کی منافقت کا اندازہ آپ کو صرف ایک مثال سے ہو سکتا ہے اگر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹک ٹاکر اور چند منچلوں کی اخلاق باختگی کا جو واقعہ مینار پاکستان پہ ہوا تھا، پورا ایک ماہ کا میڈیا نے کور کیا تھا کہ نہیں؟ کیا تھا نا۔ اور 7 ستمبر کو ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید مینار پاکستان، اسی مینار پاکستان کے سائے کے نیچے جمع ہوئے، میڈیا نے 1 منٹ کی کوریج نہیں کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہی مینار پاکستان ہے جس کے نیچے چند منچلے اور ایک ٹک ٹاکر نے بد اخلاقی کی تھی، پورا مہینہ کوریج ہوئی ہے۔ وہی مینار پاکستان ہے جہاں پہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ میڈیا کا اس سے زیادہ منافقت کا کیا کردار ہوگا؟ اور میں حیران ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لبرل مافیا اور محبتی مافیا کے اینکر، اور اب ان کے نام کیا لے دیں، ان کو تکلیف کہاں سے ہو رہی ہے؟ افغانستان سے۔ افغانستان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو بندہ کو یہ کہے کہ ان کو ڈکٹیشن دینے والوں، ان کے اوپر طنز کرنے والوں، یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے، یہ جنگ جیت کے آئے۔ یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے کہ تمہاری ڈکٹیشن سنیں، یہ جنگیں جیت کے آئے ہیں۔ اور انہوں نے کسی بھی لسانی نام نہاد انسانی، لسانی، نسوانی حقوق کے لیے جنگ نہیں لڑی، اسلام کے نظریے کی جنگ لڑی ہے۔ ان کے اوپر کوئی بھی نظام اپنا نظام مسلط کرنے کی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، نہ طنز کر سکتا۔ کیوں دے؟ جنگ جیت کے آئے ہیں۔ اور بڑی دل کو سکون پہنچانے والی کئی ویڈیوز ہوتی تو بڑی لائٹ ہوتی ہیں، مذاق خیز ہوتی ہیں، لیکن دل کو کیسا سکون پہنچتا ہے۔ شاید تاریخ انسانیت کا سب سے مہنگا جھولا طالبان نے بنا لیا ہے۔ ایک لاکھوں کروڑوں روپے کے جہاز کے ساتھ پینگ لے رہے ہیں، جھولے لے رہے ہیں۔ اس سے مہنگا جھولا کیا ہوگا؟ اس طرح کی کئی مرتبہ ویڈیو دیکھیں، پسا ہوا طبقہ اتنی سی باتوں سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر مظالم کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے، لیکن میں افغانستان کے بھائیوں سے بھی آج کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان کے اندر بھی میرے بھائیوں پہلی بات پاکستان کی ہے۔ اللہ کی قسم اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہ بریلویوں کو، نہ اہل حدیثوں کو، نہ دیوبندیوں کو، کہ فلانا فقہ فلانی منہج آ جائے گا۔ اسلام کے جو مشترکات ہیں ان کو نافذ کر لو، اور اپنا فقہ، اپنی عقیدہ، اپنی ذات پہ نافذ کر دو۔ یہ بھی اسلام کی کامیابی ہے۔ اگر تم پاکستان کے اندر سے فحاشی اور یعنی بے حیائی کو ختم کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ سود کو ختم کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ اس کاز کے لیے اگر یہ تینوں مل جائیں
تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا. ہو سکتا ہے امن امان کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے بھی یہ نعرہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کی بغل گیری اور سیاسی جماعتوں کی حاشا نشینی اور سیاسی خوشاچی بن جانا اور ان کی تعریفوں کے پل باندھنا، اس سے اجتناب کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اسلامی سیاست کریں تو اہل حدیث دیوبندی بریلوی مل کر اس خطے کے اندر بھی اسلامی مشترکات کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک بات افغانستان کی، تو افغانستان کے بھائیوں کو اہل حدیث ہونے کے ناطے ابھی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کو ویلکم بھی کیا ہے، آپ کی حکومت کو مبارکباد بھی دی ہے، اور پاکستان کے 3-4 کروڑ اہل حدیث آپ کے ساتھ بھی ہیں. لیکن آپ سے ایک گزارش بھی کرنی ہے. مولانا عبید اللہ متوکل کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا. اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو آپ کے علاقے میں شہید کیا گیا. آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کے قاتلوں کو پکڑیں. ہو سکتا ہے یہ فرقہ وریت کی آگ اور ایک دوسرے کے دل کے اندر حسد، نفرت، بغض پیدا کرنے کی کوئی سازش ہو. اگر آپ ان کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے وہ سازش بے نقاب ہو جائے گی. ورنہ بعض کچے ذہنوں میں یہ خیالات آ سکتے ہیں کہ آپ ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور دوسری آپ سے یہ اپیل ہے کہ 3 صوبوں میں وہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت ہے، 4تھے صوبے میں بھی 50% سے زیادہ ہیں. ان صوبوں میں آپ کے یہ شانہ بشانہ جنگ لڑنے والے بھائی ہیں، ان کو بھی نمائندگی دی جائے. ہماری آپ سے یہ توقعات ہیں کہ آپ مرکز کے اندر بھی مسالک کی نمائندگی دیں گے، اور صوبوں میں جہاں پہ اکثریت ہے وہاں بھی ان مسالک کے لوگوں کو اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کیجئے. انشاءاللہ صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، اسلام پسندوں کی، دین پسندوں کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہیں کہ آپ کیا سٹیٹسمین شپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ ریاست مدینہ کے وہ کون سے خطوط لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. بڑی اچھی اور خوش آئند خبریں آ رہی ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں. یونیورسٹیوں کے اندر عورت اور مرد کے درمیان پردہ لگا دیا گیا. ساری لبرل مافیا کو گنگا کر دیا آپ نے اس عمل سے. جو کہتے تھے یہ عورت کو تعلیم نہیں دیں گے، عورت کو تعلیم دیں گے لیکن پردے میں دیں گے، پردے میں دیں گے. تعلیم پہ اعتراض نہیں ہے، بے پردگی اور فحاشی پہ اعتراض ہے. کل ایک اور خبر آئی، اللہ کرے وہ بھی سچی ہو. ایک بیان ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے وزیروں کی تنخواہ 17,000 افغانی روپیہ لگا دی ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے وزیر کی تنخواہ مزدور کے برابر ہوگی. اللہ کی قسم اگر آپ یہ عمل کریں گے، سٹیٹمنٹ شپ کا ایسا مظاہرہ کریں گے، پوری دنیا کے دین پسند، صرف اہل حدیث نہیں، پوری دنیا کے اسلام پسند آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ نے آئیڈیل بننا ہے، آپ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ بننا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.